صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی امیگریشن پالیسیوں میں سختی کے حالیہ اقدامات کے بعد امریکہ میں رہنے والے نئے تارکین وطن میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے، چاہے وہ قانونی طور پر مقیم ہو یا غیر قانونی طور پر۔ ہر کوئی خدشات کا شکار ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان پالیسیوں سے امریکہ میں ایک پولیس اسٹیٹ کا تاثر پیدا ہو رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کا مقصد غیر قانونی امیگریشن کو روکنا اور اپنے سیاسی حامیوں کو مضبوط پیغام دینا ہے۔ آج BBC ساربین میں عالیہ نازکی نے اسی موضوع پر تفصیلی گفتگو کی ہے، آپ بھی سنیے۔ We are getting them out and getting them out fast. اور یہ صرف دھمکی نہیں تھی، لوگوں کو دھڑا دھڑ نکالنے کا سلسلہ شروع۔ اس غیر ملکی اسٹوڈنٹ کی امیگریشن حکام کے ہاتھوں سرعام گرفتاری اور ویزے کی منسوخی۔ وجہ غیر ملکی اسٹوڈنٹ کا امریکہ میں رہتے ہوئے فلسطین کے حق میں آواز اٹھانا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ امریکہ میں ایسا ہوگا؟ ہر طرف ایک خوف کا ماحول ہے کہ کہیں آپ کو امریکہ سے نکال نہ دیا جائے، اور دوسرے ممالک سے آئے ہوئے لوگ چھپتے پھر رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان، انڈیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے ممالک سے آئے ہوئے نئے امیگرنٹس۔ امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ یعنی آئس کے اختیارات کو بڑھا دیا گیا ہے۔ جیسا کہ صدر ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا، صدر بنتے ہی انہوں نے جو ابتدائی اقدامات کیے ان میں سے ایک یہی تھا۔ ایسا ہر شخص پریشان ہے جس نے پچھلے کچھ سال میں امریکہ مائیگریٹ کیا ہے، چاہے وہ قانونی طور پر امریکہ منتقل ہوا ہو یا غیر قانونی طور پر۔ بڑی تعداد میں لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے اور کئی لوگوں کو معمولی باتوں پر ڈی پورٹ بھی کیا گیا ہے۔ ایسے غیر قانونی امیگرنٹس کو بھی ڈی پورٹ کیا جا رہا ہے جو حکام سے تعاون کر رہے تھے اور جن کے امیگریشن کیسز زیر سماعت تھے۔ آج کے سیربین میں اسی سارے معاملے کو سمجھنے کی اور دو سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ کیا صدر ٹرمپ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے امریکہ جیسے جمہوری ملک کو ایک پولیس اسٹیٹ میں بدل دیں گے؟ اور یہ سب کر کے امریکہ کو حاصل کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا یا نقصان؟ اگر آپ اس سٹوری کو فالو کر رہے ہیں تو امریکہ کے کئی شہروں میں گرفتاریوں اور ڈیپورٹیشن کی خبریں آپ کی نظر سے ضرور گزری ہوں گی۔ امیگریشن آفیسرز بڑی تعداد میں امیگرنٹس کو گرفتار کر رہے ہیں اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کو قید میں رکھا جا رہا ہے۔ انفیکٹ ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی نے حال ہی میں یہ اعلان کیا ہے کہ حراستی مراکز اپنی گنجائش سے زیادہ بھر چکے ہیں۔ امریکی اور برطانوی میڈیا میں چھپنے والی رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ 16 اپریل تک ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 48,000 لوگوں کو حراستی مراکز میں رکھا گیا ہے۔ یہ سب ایک ایسے ملک میں ہو رہا ہے جسے لینڈ آف اپرچونٹی کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر سے لوگ امریکن ڈریم کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں اس زمین کے اصل باسی نیٹو امریکنز کو چھوڑ کر ہر کوئی امیگرنٹ ہے، ہر کوئی باہر سے آیا ہے، چاہے وہ چند سال پہلے ہو یا چند صدیاں پہلے۔ اسی ملک میں آج یہ حال ہے کہ قانونی راستوں سے وہاں جانے اور سیٹل ہونے والے، جن کے پاس ویلڈ ویزاز ہیں، گرین کارڈز ہیں، نوکریاں ہیں، جو وہاں ٹیکس دیتے ہیں، ان تک کا امریکہ میں مستقبل انسرٹن ہو گیا ہے۔ فلسطین پر بات کرنا، مظاہروں میں حصہ لینا، امریکی حکومت کی پالیسی کے خلاف بات کرنا، ان تمام وجوہات کی بنا پر امریکہ میں قانونی امیگرنٹس کے ویزاز ریووک کیے جا چکے ہیں، اور لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ان کے آئینی حقوق اور خود جمہوریت خطرے میں ہے، اور غیر قانونی امیگرنٹس کو نکالنے کے نام پر سول لبرٹیز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کے خلاف احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ Anyone in this country is entitled to the protection. اس ملک میں سب کے حقوق کو آئینی تحفظ حاصل ہے۔ اگر قانونی تقاضے پورے نہیں کیے جاتے تو ہم سب کچھ کھو دیں گے۔ ہمیں ایک حد مقرر کرنا پڑے گی اور سڑکوں پر اترنا ہوگا، کیونکہ جمہوریت کو بچانا ہے جو ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ We're losing it. کچھ والدین اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج رہے کیونکہ انہیں پتہ نہیں کہ بھی اسکول میں خطرہ ہے کہ نہیں۔ کچھ لوگ ہسپتال پہ بھی جانا کوئی رسک نہیں ہے، لیکن لوگوں کو ڈر ہے کہ بھی اگر میں ہسپتال جاؤں گا تو کیا میری انفارمیشن آگے دی جائے گی۔ بہت سارے لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ بھی ہمیں تو بولا گیا تھا کہ ہمیں ٹیکسز فائل کرنے چاہیے، چاہے ہم لوگ لیگل ہیں یا نہیں ہیں، ٹیکسز فائل کریں گے کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ کماتے ہیں، ہم لوگ یہیں پہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ سوچیں کہ کیا ہمیں ٹیکس فائل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو لوگ اس قسم کے ڈر کی حالات میں ہیں۔ So I think no matter what he comes
وہ چاہے کچھ بھی کہیں، ہمیں ایک شہری یا گرین کارڈ ہولڈر یا ایک ایسے شخص کے طور پر بھی جس کے پاس اسٹوڈنٹ ویزا ہے کسی بھی وقت سڑکوں سے اٹھایا جا سکتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے لیٹ 30s میں جرمنی میں کیا جا رہا تھا۔ یہ نہیں چلے گا جب تک ہم اسے روکیں گے نہیں اور اپنی زندگی کا اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، دہشت کا یہ دور جاری رہے گا۔ ویسے تو صدر ٹرمپ نے اقتدار میں آنے سے پہلے ہی وعدہ کیا تھا کہ وہ غیر قانونی تارکین وطن پر کریک ڈاؤن کریں گے اور امریکی تاریخ میں سب سے زیادہ لوگوں کو ملک سے نکال باہر کریں گے، یعنی غیر قانونی امیگرنٹس کو بڑے پیمانے پر ڈی پورٹ کیا جائے گا۔ لیکن صدر ٹرمپ کی اس پالیسی کی وجہ سے پورے ملک میں خوف اور پریشانی کی ایک لہر سی دوڑ گئی ہے۔ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ بارڈر کراسنگز کم ہوئی ہیں، امیگریشن اریسٹس دگنے ہو گئے ہیں اور حراستی مراکز میں لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ پہلے کبھی نہیں تھی۔ ایک اندازے کے مطابق امریکہ میں اس وقت 10 ملین یا 1 کروڑ افراد غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، پچھلے ہفتے تک تقریباً 48,000 افراد کو حراستی مراکز میں رکھا گیا ہے، جن میں سے 30% سے زیادہ افراد سزا یافتہ ہیں۔ 23% سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جن پر فرد جرم عائد ہونا باقی ہے۔ 46% سے زیادہ کو امیگریشن قوانین کی دیگر خلاف ورزیوں کے خانے میں رکھا گیا ہے اور 10% سے زیادہ افراد کو امیگریشن قوانین کی ایسی خلاف ورزیوں کی کیٹیگری میں ڈالا گیا ہے جنہیں جلد ڈی پورٹ کیا جانا ہے۔ اور امریکی حکومت کے حالیہ اقدامات کی وجہ سے جو خوف اور پریشانی ہے اس کا شکار صرف غیر قانونی امیگرنٹس ہی نہیں بلکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو قانونی طریقے سے امریکہ میں مقیم ہیں۔ ان میں ایسے افراد بھی شامل ہیں جنہیں امریکہ آئے ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے اور وہ بھی جو کافی عرصے سے وہاں رہ رہے ہیں۔ ذوالفقار علی اور امتیاز احمد بھی ان پاکستانی امیگرنٹس میں شامل ہیں جو امریکہ میں اپنے اور اپنے جیسے افراد کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں۔ ہاں، میں تو 1 سال ہوا ہوں آیا ہوں، میرے پاس تو گرین کارڈ ہے، بھائی نے اسپانسر کیا تھا۔ جی میں یو ایس سٹیزن ہوں، میری فیملی 1982 میں آئی تھی ادھر۔ جن کے پاس گرین کارڈ ہے وہ بھی ڈرتے ہیں، پر جو ایک لیگل وے سے آیا ہے یا اس کا اسائلم فائلڈ ہے یا کچھ ایسے ہے یا جس بندے نے ادھر 10-15 سال گزار دیے ہیں، اس کو ڈپورٹ کرنا ایک زیادتی ہوگی۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں کب گھر سے نکلیں گے، واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ تو انشاءاللہ لگائیں گے ضرور چکر، 4 مہینے 2 مہینے کے لیے جائیں گے چکر لگا کے۔ دل تک کرتا ہے پاکستان جانے کو۔ وہ آ کے آپ کی ڈور ناک کرتے ہیں، آپ دروازہ، اگر ان کے پاس وارنٹ ہے پھر تو آپ کو کھولنا پڑے گا، اگر آپ کے پاس وارنٹ نہیں ہے تو آپ دروازہ ہی نہ کھولیں، آپ کو یقین، جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے باہر کون ہے۔ نوکری تو جس کی لگی ہوئی ہے بس وہ ڈر کے مارے آتے ہیں تو کام تو کرتے ہیں۔ جو لائرز ہیں ان سے قانونی مشورہ لے کے تو آگے ہمیں فردر اپنے اسٹیٹس کو آگے لے کے چلنا ہے، ورنہ ایسے تو پھر وہ جس کو چاہیں گے اٹھا کے لے جائیں گے۔ ٹرمپ سے ڈر رہے ہیں نا، بھی اس کی سختی ہے، باقی لوگ پریشر میں تو ہے نا۔ اٹس اے لینڈ آف امیگریشن پیپل، اور یہ ہمیشہ لینڈ آف امیگریشن پیپل کی رہے گی۔ ان لوگوں کی پریشانی سمجھ میں بھی آتی ہے کیونکہ فی الحال گرفتاریوں اور ڈیپورٹیشنز میں واضح اضافہ ہو رہا ہے۔ کچھ کیسز میں تو یہ تک ہوا ہے کہ ویلڈ اسٹوڈنٹ ویزا کو بنا بتائے کینسل کر کے اس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بار بار کہہ چکی ہے کہ امریکی ویزا کسی کا حق نہیں بلکہ ایک رعایت، ایک پریولیج ہے جو کسی بھی وقت واپس لی جا سکتی ہے۔ No one has a right to a student visa. No one has a right to a green card, by the way. So when you apply for a student visa or any visa to enter the United States, we have a right to deny you for virtually any reason. اگر حالیہ کریک ڈاؤن کا جائزہ لیا جائے تو اس کا دائرہ اس سے کافی وسیع ہے جتنا شروع میں سوچا جا رہا تھا، اور ظاہر ہے بات صرف اسٹوڈنٹس تک ہی محدود نہیں، لیکن اگر ہم صرف اسٹوڈنٹس کے ہی فگرز دیکھیں تو ایجوکیشن سیکٹر کی نگرانی کرنے والی آن لائن نیوز ویب سائٹ انسائٹ ہائر ایجوکیشن کے مطابق امریکہ بھر میں 1000 سے زیادہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ویزے منسوخ کیے گئے ہیں یا ان کے لیگل سٹیٹس کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو کیا صدر ٹرمپ کا امریکہ رولز بیسڈ جمہوریت کم اور پولیس اسٹیٹ زیادہ بنتا جا رہا ہے؟ میں نے یہی سوال کنگز کالج لندن کی پروفیسر ڈاکٹر حمیرہ اقتدار سے پوچھا۔ اس وقت ابھی تک جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے ایکشن لیا ہے آئس کے تھرو، جو ان کی امیگریشن فورس ہے اور اس طرح کی ایجنسیز کے تھرو، وہ ان لوگوں کے خلاف لیا ہے جو کہ امریکہ کے مکمل شہری نہیں ہیں۔ سو دیٹ از این امپورٹنٹ ڈسٹنکشن، یعنی کہ محمود خلیل کولمبیا یونیورسٹی کے یہاں پہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے، ان جن کو اٹھا لیا گیا، ان کے پاس گرین کارڈ تھا، ابھی وہ مکمل شہری نہیں بنے تھے،
सो अभी तक जो ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ी फाइन लाइन एक तरह से ये कर रहे हैं ट्रेड, जिसमें ये वो लोग जो कि मुकम्मल शहरी नहीं हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। नेवरदलेस ये एक बहुत वेरिंग सिचुएशन है, यानी कि कहने का ये मतलब है कि कुछ चीज़ें ऐसी वो कानून के बिल्कुल बाहर रह के और कुछ अंदर रह के, कुछ बिल्कुल बाहर एक कदम निकाल कर वो कर रहे हैं, जिसके बहुत बड़े नुकसानात और बहुत ख़तरनाक नताइज होंगे, लेकिन इट इज़ नॉट येट अ पुलिस स्टेट। अच्छा, और जिस तरह जो फेडरल एजेंसीज़ को जो इख्तियारात दिए जा रहे हैं उसके बारे में कुछ लोग ये भी कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा उनको पावर और इख्तियारात इस वक्त दिए गए हैं, उसके बारे में क्या कहा जा रहा है? उससे किस तरह का नुकसान हो सकता है? इस वक्त ये एडमिनिस्ट्रेशन दो कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें कर रही है। बहुत सारे फेडरल जो सोशल सर्विसेज का स्टाफ था, फेडरल एम्प्लॉयज़, उनको उन्होंने निकाल दिया है, और आइस जो कि इमिग्रेशन कंट्रोल की एक एजेंसी है, उनको और कुछ और ऐसी एजेंसीज़ को ज़्यादा ताकत दे दी है। उसका इमीडिएटली अमरीकियों को, यानी कि अगर आप एक अमरीकी नुक्ता नज़र से देखें तो बहुत सारे लोगों को इसमें कोई नुकसान नज़र नहीं आता है, क्योंकि पिछली दिहाई से ना सिर्फ सदर ट्रंप ने बल्कि डेमोक्रेट्स ने भी ये कहा है, अब अमरीकी आवाम को ये बताया कि आपके मसाइल का एक बहुत बड़ा जो कसूरवार हैं, जिनकी वजह से आपके ये मसाइल हैं, वो इमिग्रेंट्स हैं और इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक। कहने का मकसद ये नहीं है कि ये इनके लिए लॉन्ग टर्म में इसके नुकसानात नहीं होंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में अमरीकी अवाम इन नुकसानात को भी देखने से कासिर है, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये तो ठीक हो रहा है कि ये इस किस्म की एजेंसीज़ को ही ताकत देने की ज़रूरत है, क्योंकि इलीगल इमिग्रेशन हमारा एक बहुत बड़ा मसला है। आपको सदर ट्रंप की पिछली टर्म याद है? तब भी उन्होंने आते ही मुस्लिम बैन, रेफ्यूजीज़ पर पाबंदियों जैसे इक़दाम किए तो थे, लेकिन साथ ही हमने एक मजबूत रद्द-ए-अमल, एक पुश बैक भी देखा था। अमेरिकन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन और बाएं बाजू की दीगर तंजीमों ने सदर ट्रंप के इक़दामात को अदालतों में चैलेंज किया, उनके खिलाफ सड़कों पर कैंपेन चलाई। आम लोग किसी हद तक इस बार भी एहतजाज तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई मुनज़्ज़म अपोजिशन भी डेवलप होती नज़र आ रही है? मेरे ख्याल है ये सबसे ज़्यादा अफसोसनाक सिचुएशन इस वजह से है कि बहुत मुनज़्ज़म अपोजिशन अभी तक नहीं है। डेमोक्रेट पार्टी ने के अंदर इस वक्त एक खाना जंगी की सूरत है। वहाँ पे कुछ लोग हैं, मसलन अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज़, बर्नी सैंडर्स, वो लोग चाहते हैं कि प्रोटेस्ट ज़्यादा किया जाए और पुश बैक ज़्यादा दिया जाए ट्रंप को। बहुत सारे और डेमोक्रेट्स हैं जिनका कहना है कि हमें ऐसे सवालात नहीं उठाने चाहिए जिनके जवाब हम खुद नहीं देना चाहते, क्योंकि ऑब्वियसली जो पावर के स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें कि रिपब्लिकन्स हैं उसी में डेमोक्रेट्स हैं, वो दोनों एक लिहाज से उनके दरमियान फ़र्क बहुत कम है। सो इस खाना जंगी की वजह से डेमोक्रेट पार्टी और उनके पास कोई इतनी क्लियर लीडरशिप भी नहीं है। सो इन वजूहात से इस वक्त कोई मुनज़्ज़म अपोजिशन नहीं है। यूनिवर्सिटियों के लेवल पे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की एसोसिएशंस हैं और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की यूनियंस हैं, उन्होंने लॉ सूट्स किए हैं ट्रंप हुकूमत के ख़िलाफ़, और वो इस तरह के लीगल चैलेंजेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सो कुछ अपोजिशन है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि बहुत बड़ी मुनज़्ज़म अपोजिशन है तो वो अभी नहीं है। तो यहाँ एक सवाल जो बार बार जहन में आता है वो ये है कि अमेरिका आखिर ये सब कर क्यों रहा है? बज़ाहिर तो इससे मुल्क को फ़ायदा होता नज़र नहीं आता। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि अमेरिका दुनिया में किसी हद तक वो मकाम खोता जा रहा है जो पिछली कई दिहाइयों से उसे हासिल था। अमेरिका ने अपनी जो एक इमेज बना रखी थी, एक ऐसा आज़ाद मुल्क जहाँ कोई भी कुछ भी कर सकता है, जिसके दरवाजे हर ऐसे शख्स के लिए खुले हैं जो आज़ादी, जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ का हामी है, जहाँ आज़ादी इजहार एक मुक़द्दस हक़ है, वो इमेज बिखरता नज़र आ रहा है। तो इस तरह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या हासिल करना चाहती है? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के मेरे ख्याल है दो इम्पॉर्टेंट हदफ हैं। एक ये कि उन्होंने वादा किया है अपनी इलेक्टोरेट को कि हम इमिग्रेशन के मसले को सॉल्व करेंगे, लेकिन एक दूसरा हदफ जो कि इन्होंने अपनी, अगर आप कैंपेन स्पीचेस पे वापस जाके देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार कहते रहे कि हमारी यूनिवर्सिटियां ख़राब हो चुकी हैं, हमारी यूनिवर्सिटियों का सिस्टम ख़राब हो चुका है। ये उनका कहना है, मेरा मानना नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी आवाम को ये बात बार बार दोहरा दी है कि अमेरिकी यूनिवर्सिटियों के सिस्टम में ये मसला हो गया है कि यहाँ पे लोग बैठे हैं जो कि एलीट
آئیوری ٹاورز میں بیٹھے ہیں، ان کا عوام کے مسائل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ انٹرنیشنل ایشوز پر فوکس کرتے رہتے ہیں، امریکہ کی عوام کے ساتھ وہ ان کی کوئی ہمدردی نہیں ہے، اور ہمیں اس کو بدلنا ہے. تو اس پروگرام کے تحت انہوں نے یونیورسٹیوں کے اوپر ایک بہت سسٹینڈ اٹیک کیا ہوا ہے. اس وقت ان کی فنڈنگ کاٹی ہے، ان کے اندر چینجز لانے کے لیے لوگوں کو اوپر پریشر ڈالا ہے، اور آف کورس ہمارے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے اوپر بہت پریشر ہے اس ساری ایکٹیویٹی کی وجہ سے. دیکھیں، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ سارے مسئلے صدر ٹرمپ کی صدارت کے بعد ہی شروع ہوئے ہیں. امیگریشن قوانین میں سختی، ڈیپورٹیشنز صدر اوباما کے دور میں ہی شروع ہو گئی تھیں، اور جہاں تک آزادی اظہار، فری سپیچ، رول آف لا اور جمہوریت کا سوال ہے تو امریکی نظام پر برسوں سے تنقید ہوتی رہی ہے. امریکہ میں اقلیتوں، خاص طور پر سیاہ فام شہریوں کے ساتھ ہونے والا سلوک، نیٹو امریکنز کا حال، میکسیکن امیگرنٹس، اور ماضی میں دیکھیں تو جاپانی نژاد افراد کے ساتھ سلوک. ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کا ٹریک ریکارڈ اب تک بہت اچھا تھا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اب امریکہ ایک ایسے راستے پر چل نکلا ہے جو بظاہر اسے اپنے لیڈر آف دا فری ورلڈ کے اس امیج سے بھی دور لے جا رہا ہے جو اس نے اپنے لیے خود بنایا تھا، اور جس کی وجہ سے دنیا بھر میں لوگ امریکی معاشرے اور سیاسی نظام کو پسند کرتے ہیں اور امریکن ڈریم کا حصہ بننا چاہتے ہیں. صدر ٹرمپ کا وعدہ تو یہ ہے کہ وہ امریکہ کو دوبارہ گریٹ بنائیں گے، اور ان کے حامیوں کا بھی یہی خیال ہے، لیکن بہت سے لوگ اسے امریکہ کے لیے تباہ کن سمجھتے ہیں.